والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار۔ فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے سبب عام لوگوں کو بھی عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، مگر جب گناہ ظہور پذیر ہو جائے اور کوئی بھی اس کو منع نہ کرے تو پھر قوم کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں تیری قوم سے 40,000 صالحین اور 60,000 بدکردار لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ العالمین، برے لوگوں کو تو عذاب ہونا چاہیے ان کی برائی کے سبب سے، اچھے لوگوں کو کس وجہ سے عذاب دیا جائے گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے میری طرف سے کبھی غصہ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ ان کے ساتھ خود و نوش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل کا حکم کیجیے چاہے خود ہی نہ کرتے ہو، اور برائی سے روکنا چاہیے چاہے خود ہی نہ رکو۔ پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بات اور برائیوں کے روکنے کا موجب ہوتے ہیں۔ پس ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا ذریعہ بنایا، اور لوگوں کے لیے تباہی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی کا موجب بنایا۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والا نیکی کو پھیلاتا ہے اور بدی کو روکتا ہے، اور وہی سچا مومن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں مددگار دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو برائی منافق ہیں، مرد اور منافق عورتیں ایک طرح سے ہیں، یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا سب سے افضل ہے، اس سے فاسق چلتا ہے، بس نیکی کا حکم کرنے والا مومن کی پشت پر ہے اور برائی سے منع کرنے والا منافق کی ناک رگڑنے والا ہے۔ حقیقی اعمال کا مثبت بیان۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ مکہ شریف میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں وہی ہوں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ اس شخص نے کہا، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پسندیدہ عمل صلہ رحمی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پسندیدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ وہ شخص پھر گویا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غضب خداوندی کو دعوت دینے والا عمل کیسا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک ہے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا ناپسندیدہ عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قطع رحمی۔ پھر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ناپسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عمل ترک کر دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی عالم کو ہمسایوں میں محبوب بھائیوں میں قابل تعریف دیکھو تو جان لیجئے کہ وہ تبلیغ کا حق ادا نہیں کرتا۔
حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کا ایک شخص گناہ کرتا ہے اور وہ اسے منع کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہیں منع کرتا تو وہ سب موت سے پہلے عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت کی شرط اس لیے قائم کی ہے کہ جب صالح لوگوں کا غلبہ ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو گناہ سے منع کریں جو سر میدان گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف میں فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر تھا۔ ان میں سے تو کچھ تو اہل ایمان ہیں اور بہت سے فاسق ہیں۔ اس کا مطلب یوں اظہار کیا گیا تھا کہ تمہیں لوح محفوظ میں بہترین امت تحریر کیا گیا ہے، یعنی تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حکم کرو، پھر جو وہ کتاب الہی اور عقل کے موافق ہو وہ حکم ہے اور جو مخالف ہو وہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو اچھائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ برے کام کرنے والوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور فقراء علماء ان کے گناہوں کی باتوں سے کیوں منع نہیں کرتے، اور حرام کھانے سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے۔ یعنی علماء و فقراء پر لازم تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر امر پیرا ہوتے ہوئے واعظ و نصیحت اور تبلیغ کے ذریعے انہیں گناہوں سے منع کرتے۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کھلے طور پر نصیحت کی اس نے اسے ذلیل و خوار کیا، اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو زینت سے آراستہ کیا۔ اگر پوشیدگی میں نصیحت مؤثر نہ ہو تب وہ کھل کر نصیحت کرے اور مصالحین کی استعانت کرے اور اچھے لوگوں کو بھی استعانت کرے۔ پھر اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو گناہ کرنے والے ان پر غالب آ جائیں گے، پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب میری امت ظالم کو ظالم کہنا چھوڑ دے گی تو ان سے الگ ہو جانا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر زبان سے روکے، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اس کو دل سے برا جانے، یہ صاحب ایمان کا کمزور ترین فعل ہوگا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ہاتھ سے روکنا عمرہ کا کام ہے، زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، اور دل سے برا جاننا عام لوگوں پر فرض ہے۔ کچھ علماء کرام کا قول ہے کہ جو برائی کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ برائی کو روکے۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرنے والے پر ضروری ہے کہ اس کا مقصد خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور غالب دین کے لیے ہو، اس کی اپنی کوئی حاجت نہ ہو۔ جب وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور غلبہ دین کے لیے تبلیغ کرے گا تو اللہ اس کا حامی و ناصر ہوگا اور اسے مزید توفیق سے نوازے گا، اور اگر اس کی کوئی اپنی حاجت ہوئی تو اللہ اسے اپنی استعانت سے محروم کر دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ عظیم کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کلاس بھی اس کا ایک سلسلہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنے کا ذریعہ ہے۔ باقی یہ کہ کوئی سنے یا نہ سنے وہ تمہارا اپنا عمل ہے، لیکن جو ہے نیکی کا حکم دینا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ سب جو ہے امر بالمعروف میں آتا ہے، اور برائی سے منع کرنا۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ بھی علم کا کوئی بھی سلسلہ ہو، یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں
کہ نیکی کی طرف آ جائیں اور برائی سے دور ہو جائیں۔ تو بہت عظیم کام ہے۔ ظاہر ہے جو کام نبیوں کے حوالے کیا گیا تو وہ ایک عظیم کام ہی ہے، عام لوگوں کے کرنے والا عمل نہیں تھا، بلکہ بہت عظیم عمل تھا نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، کیونکہ یہ کام علماء کو دیا گیا۔ لیکن یہ امت وہ ہے کہ جس میں یہ کام جو ہے ہر شخص کا ہے کہ وہ اپنے حصے سے جو ہے نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔ اور یہ ایسا ایک فرض ہے جو کہ ایک طرح کا کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی ادا کر رہے ہیں تو باقیوں سب کا بھی وہ ادا ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر چند لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، تو اس کا فائدہ یعنی کہ وہ سب کی طرف سے کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر کوئی بھی نیکی کی جو ہے دعوت نہ دے، کوئی بھی برائی سے منع نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر عذاب آیا تو پھر سب کے سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ آج سے الحمدللہ عز و جل ہماری سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ تو جیسا کہ پچھلی صورتوں کے بھی جو ہے کچھ نہ کچھ موضوعات تھے اور کوئی نہ کوئی ان کے نام رکھنے کی وجہ تھی، اسی طرح سے سورہ نساء جو ہے عورت سے نکلا ہے، یہاں پہ عورتوں کے کچھ احکام آئیں گے، تو اس نسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا تذکرہ تھا، سورہ آل عمران میں عمران کی آل کا ذکر تھا، اسی طرح اس میں عورتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا جو ہے نام سورۃ النساء ہے۔ اس سے عورتوں کی فضیلت و شان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بلند فرمائی ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ رجال کے نام سے تو کوئی صورت نہیں ہے، مردوں کے نام سے، لیکن نساء کے نام سے ہے، یعنی عورتوں کے نام سے سورہ ہے، تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کتنی عزت بخشی ہے۔ تو اب ہم اس کا زمانہ نزول اور اجزائے مضمون پڑھتے ہیں کہ کس دور میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ۔ کافی جو ہے اس کی آیتیں کافی ساری ہیں، کافی یعنی کہ جامع ہے سورہ، کس دور میں نازل ہوئی اور اس میں کس کس مضمون کا ذکر ہے۔ یہ سورہ متعدد خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً سن 3 ہجری کے آخر سے لے کر سن 4 ہجری کے اواخر یا سن 5 ہجری کے اوائل تک مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مقام سے کس مقام تک یہ آیت ایک سلسلہ تقریر میں نازل ہوئی اور ان کا ٹھیک زمانہ نزول کیا ہے، لیکن بعض احکام اور واقعات کی طرف بعض اشارے ایسے ہیں جن کے نزول کی تاریخیں ہمیں روایت سے معلوم ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی مدد سے ہم ان مختلف تقریروں کی ایک سرسری سی حد بندی کر سکتے ہیں جن سے یہ احکام اور یہ اشارے واقع ہوئے ہیں۔ تو صحیح طور پہ واضح تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ ہر آیت قرآن کی کسی نہ کسی موقع پہ نازل ہوئی تھی، تو ان روایات کو سامنے رکھتے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے حقوق کے متعلق ہدایات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے۔ تو ظاہرہ وراثت کیسے تقسیم ہونی ہے، یا جو یتیم ہو گئے ان کے کیا حقوق ہیں، تو یہ کب نازل ہوئیں؟ جنگ احد کے بعد نازل ہوئیں، کیونکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کی وجہ سے بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے، یتیم بچے انہوں نے چھوڑے، ان کے مفاد کا کیسے تحفظ ہو۔ اس بنا پر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی، یعنی کہ کب؟ جنگ احد کے بعد، کیونکہ اب بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے، اب وراثت کا مسئلہ تھا، سوال تھا، کیونکہ دیکھیے کہ صحابہ بہت کیوریس ہوتے تھے ہر چیز کے بارے میں، تو اب وراثت کے بارے میں بھی ان کا یہ سوال تھا کہ کیسے تقسیم ہوگی۔ روایات میں صلاۃ خوف یعنی عین حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا ذکر ہمیں غزوہ ذات الرقاء میں ملتا ہے۔ یہ سن 4 ہجری میں ہوا، اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لگ بھگ زمانے میں وہ خطبہ نازل ہوا جس میں اس نماز کی ترکیب کا بیان ہے۔ تو کسی کو معلوم ہے صلاۃ الخوف کسے کہتے ہیں، کیا ہوتی ہے یہ؟ کبھی پڑھی ہے کسی نے صلاۃ الخوف؟ صلاۃ الخوف یعنی خوف کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز۔ تو یہ جو ہے جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، تو ہمیں تو ظاہر ایسا کبھی موقع نہیں آیا، یہ عام طور پہ ان مجاہدوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب جنگ ہے تو نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، تو اب وہاں پہ دشمن کا بھی خطرہ ہے کہ بھی کہیں سے حملہ نہ کر دے، تو ایسے موقع پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے پڑھی جائے کہ دشمن حملہ آور بھی نہ ہو جائے اور نماز بھی پڑھ لی جائے، تو اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ اس سورہ میں انشاءاللہ جب آئے گا ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے
کہ کیسے جو ہے اس کا طریقہ ہے کہ چند آدمی کھڑے رہیں، چند آدمی نماز پڑھیں، پھر وہ کھڑے ہوں، پھر وہ آدمی نماز پڑھیں، پھر وہ واپس آئیں. تو اس طرح سے کچھ طریقہ ہے، کچھ ترتیب ہے کہ جنگ حالت میں، کیونکہ معافی تو نہیں ہے، کسی صورت بھی نماز کی معافی نہیں ہے، تو کس طرح سے پڑھی جائے نماز جنگ کی حالت میں. تو صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے. تو اس سے نماز کی امپورٹنس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز جو ہے حالت جنگ میں، جب دشمن سر پہ کھڑا ہے، نہ جانے کب آ کے جو ہے نقصان پہنچا کے چلا جائے، تب بھی معافی نہیں ہے، تو عام حالات میں کس طرح سے معافی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کس کا تذکرہ ہے؟ مدینہ سے بنی نذیر کا اخراج ربیع الاول سن 4 ہجری میں ہوا، اس لیے غالب گمان ہے کہ وہ خطبہ سے پہلے قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہوگا، جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں. تو اس کا بھی بتایا گیا کب ذکر ہوا. پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی تھی، جو سن 5 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ خطبہ جس میں تیمم کا ذکر ہے اس سے متصل عہد کا سمجھنا چاہیے. تو اب جو ہے اتنی اور آسانی جو دی گئی وہ تھی جو ہے پانی سے، جو ہے اگر پانی نہ ہو، آپ نے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، تو آپ کیسے پاک ہوں؟ آپ تیمم کریں. تو یہ غزوہ بنی مصطلق میں اس طرح کا مسئلہ آیا تھا، تو وہاں پہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ پاک مٹی سے تیمم کر لیں. تیمم کا طریقہ بھی پھر ہم پڑھ لیں گے جب یہ آئے گا. وضو کا تو ہمیں معلوم ہے الحمدللہ، لیکن کبھی ایسا موقع آ جائے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، تو اس کا خطبہ بھی اس میں شامل ہے. اب اس کا شان نزول سنتے ہیں کہ کافی ساری چیزیں کس کس ترتیب سے، کس کس موقع پہ کیا کیا نازل ہوا. اسی طرح بحیثیت مجموعی سورہ کا زمانہ نزول معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں زمانے کی تاریخ پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ سورہ کے مضامین میں اس سے مدد لی جا سکے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت جو کام تھا اسے 3 بڑے شعبوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب 3 بڑے ٹاسک تھے. کیا؟ ایک، اس نئی منظم اسلامی سوسائٹی کی نشو و نما جس کی بنا ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ اور اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی، اور جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، تدبیر، مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے. تو اسلام چونکہ ایک سسٹم بناتا ہے، ایک سسٹم کو تبدیل کرتا ہے. اسلام کوئی صرف ظاہری ایک اکیلے بندے کی بند کمرے میں عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، ایک پولیٹیکل، سوشل، فائنینشیل، ایک کمپلیٹ سسٹم کا نام ہے. تو اس لیے ایک جو نئی سوسائٹی جو ہے مسلمانوں کی بنی تھی، جس میں ہجرت کر کے لوگ تھے، پھر مدینے کے وہ لوگ، اوس اور خزرج کے قبیلے جو سب ایمان لے آئے تھے، وہ سب اس میں شامل تھے. اب اس سوسائٹی میں کیونکہ انہوں نے اپنی جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ کر اخلاقیات، معاشرت، معیشت، ہر چیز جو ہے اس کو اسلام کے مطابق ڈھالنا تھا، تو اس کے اصول و ضوابط پھر ایک ایک کر کے نازل کیے گئے اور پھر ان کو اس سوسائٹی میں رائج کیا گیا. تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی بھی بنانے کا. آج ہم بھلے خود کو ایک اسلامک ریپبلک تو کہتے ہیں، لیکن کیا وہ اصول، وہ ضوابط، وہ معیشت، وہ معاشرت، کیا وہ چیزیں نافذ ہیں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، دوسرا، اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل و منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی. تیسرا، اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے الارغم پھیلانا اور مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا. تو اب کیا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ ایک نئی سوسائٹی ہے، اس کو کس طرح سے اصول اس میں نافذ کیے جائیں. دوسرا کیا تھا؟ دوسری طرف دشمن بھی بہت سارے اکٹھے آ گئے. ابھی تو سلطنت کا قیام ہوا ہے، ساتھ ہی ادھر مشرکین عرب تو تھے ہی دشمن، پھر آس پاس کے جو مدینے میں یہودی قبائل بہت سارے آباد تھے وہ دشمن تھے، پھر ان کے اندر سے بھی منافقین، یعنی اندرونی بیرونی ہر طرح کے خطرات تھے. تو اب ان سے جو ہے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے اس کا بھی جو ہے سوچنا تھا. پھر یہ بھی سوچنا تھا جو ان میں سے ایمان لا سکتا ہے، جس کے دل کو، دماغ کو مسخر کیا جا سکتا ہے، جن کو صحیح دین سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو بھی جو ہے علم بھی پھیلایا جائے، روشنی بھی پھیلائی جائے. یعنی وہی جو ہم نے آج پڑھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی کیا جائے. اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اب یہ سوسائٹی ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی. اب کیا ہے، ابتدائی احکام تو نازل ہو گئے تھے،
جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے. لیکن یہ کہ اب ایک سوسائٹی قائم ہو گئی ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس میں یتیموں کے احکام کا ذکر آئے گا، اس میں وراثت کے احکام کا ذکر آئے گا. اب جب ایک سوسائٹی بن جاتی ہے تو اس میں جو جو ریکوائرمنٹس تھی اس کے مطابق احکامات کی ضرورت تھی. اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریق پر کس طرح درست کر سکتا ہے. خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے ہیں، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی ہے. یعنی ایک جو ہے ایک سوسائٹی کمپلیٹ معاشرہ تشکیل دیا گیا ہے. ورنہ تو دیکھیے کہ اگر آپ کوئی رولز نہ فالو کریں، جیسے ویسٹ ایک شیطانی طریقے پہ چل پڑا ہے کہ کوئی رولز نہیں، کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کس حد سے گزر گئے کہ مرد مردوں کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یعنی جو ٹرانسجنڈر جیسے انہوں نے اس کو نام دے دیا ہے، لیکن ہے وہ یعنی گے اور لیسبینزم ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ وہ ہم جنس پرستی یہ نہیں کرتے ہیں، وہ غلط طریقے پہ چل پڑے. جہاں پہ کوئی اس طرح سے رولز نہیں ہوتے تو وہاں پہ انسان اسی طرح سے جو ہے اپنے نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو یہاں پہ ایک مکمل ایک سوسائٹی کا سٹرکچر دیا گیا کہ کس طرح سے ان کے تعلق ہوں گے. یتیموں کے حقوق پھر بتایا گیا، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہوا، معاشی معاملات کی درستی ہوئی، خانگی جھگڑوں کی اصطلاح کا طریقہ بتایا گیا، یعنی یہاں تک کہ اگر گھروں میں جھگڑے ہو جائیں تو کس طرح سے ان کو حل کرنا یہ تک بتایا گیا. تعریضی قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکام دیے گئے. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کے طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. یعنی اب کیا ہے، مسلمان خود کو ایک شریعت کا باؤنڈ رکھتا ہے، پابند رکھتا ہے. پھر جو جو چیزیں اس کے لیے جائز تھیں، حلال، وہ بتائی گئیں. جو حرام تھی ان کو حرام کیا گیا. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ مسلمان کو کس طرح کا ہونا چاہیے. مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط، ڈسپلن قائم کرنے کی ہدایات دی گئیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ غزوہ احد میں اتنا بڑا نقصان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ڈسپلن نہیں تھا، ایک حکم تھا، اس کی پیروی نہیں کی گئی. ایک دیکھیے جیسے کہ آج بھی فوج ہے تو فوج کا نمبر 1 رول یہی ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی ہو، کہ جو ہے آپ کو کوئی بھی جو ہے آرڈر دیا جائے تو آپ نے اس پہ یس کہنا ہے اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. یہ تو کسی بھی اس کا رول ہے. تو اسلامی سلطنت کے لیے تو بہت ضروری تھا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے کتنا بڑا نقصان دیا کہ آگے پیچھے سے وہ ان پہ حملہ آور ہو کے ان کو نقصان پہنچایا گیا. تو ڈسپلن بہت ضروری تھا. اس کی ہدایات ہیں. اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے پر تبصرے کیے گئے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں. یعنی مسلمانوں کو کلیئر کیا گیا ہے کہ جو پچھلی امتیں ہیں ان کے طریقے پر نہ چل پڑیں. جیسے یہ ڈیٹیلز تو سورہ بقرہ میں بہت بار آئی ہیں، بہت بار ہم نے پڑھا ہے کہ کیا عمل تھے بنی اسرائیل کے. ایک ایک عمل ان کا یا بنی اسرائیل کر کے سورہ بقرہ میں گزرا ہے. جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی کرتے تھے. اور دیکھا جائے تو ان سب اعمال کی جھلک ہمیں اپنے اندر نظر آتی ہے. اس کے علاوہ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے ہیں. یعنی اب بیچ میں سے ہی منافقین نکل گئے تھے تو ان کو کلیئر تھوڑا بتایا گیا، نشانیاں دی گئیں کہ یہ منافق ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی، ان کے تنقید کی گئی، یہ عمل کرنے والے منافق ہیں. اور ایمان و نفاق کے درمیان امتیازی و صاف کو بالکل واضح نمایاں کر کے رکھ دیا. تو ہم کیونکہ ایک اسلامی سوسائٹی کا ہم نے قیام ہی نہیں کیا تو یہ ٹاپکس ہماری تو پھر سمجھ سے باہر کے ہوں گے کہ کون مومن اور کون منافق. جبکہ ہم نے خود میں ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہی نہیں کی ہے ایک صحیح ضوابط کے مطابق، صحیح اصولوں کے مطابق. تو یہ مسئلے تب پیش آتے ہیں جب ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے جدوجہد کی جائے تو پھر کھل کے سامنے آتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، کون صرف نام لیتا ہے اسلام کا اور کون عملی طور پہ مسلمان ہے. اور ایمان اور نفاق کے درمیان واضح فرق کر دیا گیا. مختلف اصطلاح طاقتوں سے جو کشمکش برپا تھی اس نے جنگ احد کے بعد بہت زیادہ نازک صورتحال اختیار کر لی تھی. احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرک قبائل، یہودی ہمسائیوں اور گھروں کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھی. ظاہر ہے جب ایک موقع پہ اب ایسا موقع ہے کہ ان کو نقصان بہت پہنچا تھا تو اب اس کے بعد جو ہے ہر طرح سے دشمن کو بھی موقع مل گیا تھا کہ کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچایا، اور جو ان کے اندر منافق تھے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے تھے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک
پرجوش خطبے کے ذریعے سے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا، اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دی۔ مدینے میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ایسی خبرنامہ لوگوں تک پہنچائی جائے، اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ یہ چیز کلیئر کی گئی کہ جو ہوتا ہے نا سنی سنائی بات، ہم لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے سن کے پھیلا دیتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا، کیونکہ جب جنگ احد ہوئی اس کے بعد پھر بہت ساری خبریں اس طرح کی سننے میں آتی تھیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس سے منع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جب تک تحقیق نہ کر لیں آپ کسی بھی خبر کو نہ پھیلائیں۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سریوں میں جانا پڑتا تھا، اور اکثر ایسے راستوں سے گزرنا ہوتا جہاں پانی فراہم نہ ہو سکتا تھا۔ اجازت دی گئی کہ پانی نہ ملے تو غسل اور وضو دونوں کی بجائے تیمم کر لیا جائے۔ اب مسلمانوں کی آسانی کی گئی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ ان کو، جیسے غزوات اور سریہ، غزوات اس کو کہتے ہیں، کسی کو معلوم ہے غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غزوہ کس کو کہتے ہیں، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ جو ہے اس جنگ یا مارکے کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شامل ہوتے ہیں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کسی اور کو جھنڈا دے کر آپ نے روانہ کیا۔ تو غزوات تو چند گنے چنے جن کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، اور سریہ بہت سارے ہیں، کافی سارے ہیں۔ تو تقریباً 74 کہتے ہیں غزوات اور سریہ کی تعداد جو دور رسالت میں ہوئے۔ تو اب اس میں مسلمانوں کو جانا پڑتا تھا، کہیں ایسی جگہیں تھی کہ پانی نہیں ہوتا تھا، وہ غسل نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ہے، پھر پاک کیسے ہوں گے، پھر نماز آگے نماز کیسے پڑھیں گے، تو اس لیے ان کو اجازت دی گئی کہ تیمم کر لیا جائے۔ نیز ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی صورت بھی دی گئی جہاں خطرہ سر پر ہو، وہاں صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کی تفصیلی ہدایات دی گئیں، اور دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت پر ابھارا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر دارالاسلام میں آ جائیں۔ جب ایک جگہ ایک سلطنت قائم ہو گئی ہے، ہجرت ہو گئی ہے، لوگ ایک جگہ سلطنت بنا لی ہے، تو پھر کیا تھا کہ آگے پیچھے جو مسلمان پھیلے ہوئے تھے، خاص طور پہ جو مکے میں رہ گئے تھے، تو ان کو بہت سخت مسائل کا سامنا تھا، تو ان کو جو ہے اسی پر ابھارا گیا کہ وہ بھی ہجرت کریں اور یہاں ان کے گروہ میں، مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، ابھی ایک اور جو امپورٹنٹ ٹاپک کا اس میں ذکر ہے وہ ہے بنو نذیر، یہودیوں میں قبیلہ تھا۔ اس کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت ماندانہ ہو گیا تھا، اور معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے، اور خود مدینے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی اس روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں صاف الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینے میں ان کا اخراج عمل میں آیا۔ تو قبیلہ بنی نذیر، ان کا عمل کیا تھا؟ دشمن کے ساتھ مل گئے تھے، ہر سازش کرتے تھے کہ کفار مکہ اور مشرکین کے ساتھ مل کے کسی طرح سے ان کو سخت نقصان پہنچایا جائے۔ ان کو بار بار ہدایات دی گئی تھیں، لیکن اس کے بعد جب وہ باز نہیں آئے تھے تو پھر ان کو یہاں سے ان کا اخراج ہو گیا تھا، یعنی ان کو ان کے گھروں سے، بستیوں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد منافقین کے مختلف گروہ طرز عمل رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقین سے کیا معاملہ کیا جائے۔ ان سب کو ایک الگ الگ طبقوں میں تقسیم کر کے ہر طبقے کے منافقوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، منافقین کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ غیر جانبدارانہ معاہد قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا اس کو بھی واضح کیا گیا۔ سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا کریکٹر بیدار ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی ہے تو اپنے ہی اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی ہے۔ بہت تھوڑی سی جماعت تھی مسلمانوں کی، پھر بہت کمزور تھے، گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، اور پھر ان پہ جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہیں، تو اس لیے ضروری تھا کہ ان کا اپنا ایمان، اپنا کریکٹر بہت سٹرونگ ہو، اور اگر یہ کسی بال بوتے پہ جیت سکتے ہیں تو صرف ان کا ایمان، یقین، ان کے اندر کا جو کریکٹر ہے وہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور جو کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی اس پر گرفت کی گئی۔ تو ظاہر ہے جیسے احد میں ایک چھوٹی سی غلطی لیکن کتنی بڑی وہ اس کا باعث بنی
تکلیف کا باعث بنی، تو اس لیے ان کی جو چھوٹی چھوٹی بھی غلطیاں تھیں ان کو بھی ان پر بھی ان کی گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس صورت میں چھوٹنے نہیں پایا ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس تمدن و اخلاقیات و مدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا ہے، اس کی توسیع کرنے کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین اور تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال اس صورت میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پھر جو ہے ان کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں بار بار اہل کتاب کا ذکر ہے اور ان کو بار بار تنبیہات کی گئی ہیں، ایسے ہی اس میں بھی جو ہے ان کو درست تعلیم کی طرف بار بار ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم نے جو کچھ بھی آج پڑھا ہمیں اس پر صحیح معنوں میں اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے ہمیں درگزر فرمائے اور ہمیں اس صورت سے صحیح معنوں میں نفع عطا فرمائے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہر طرح سے اسے ہمارے لیے نفع کا باعث بنائے، اور ہمیں جو پیغام ہم اچھا سنیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی اور خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔